إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سامعین کرام اور حاضرین جماع، تمام قسم کی تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کا شرف بخشا. اس کے بعد درود و سلام نازل اس نبی اکرم پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے جن و انس کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا، کہ جنہوں نے اپنی امت کو ہر بھلائی اور بھلائی کی طرف لے جانے والے راستے سے آگاہ کر دیا اور ہر برائی اور برائی کی طرف لے جانے والے راستے سے متنبہ کر دیا. ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ اور حدیث پاک پڑھی ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اور اگر آج کے اس خطبے کو آپ موضوع دینا چاہیں، عنوان دینا چاہیں، تو اس کا عنوان ہے کہ نیک عمل کے قبول ہونے کے کیا شروط ہیں، کہ کن شروط کا ہم پاس و لحاظ رکھیں گے، ان کی رعایت کریں گے، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے گا. سامعین کرام، جو شرطیں یا جو خطبہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یقیناً یہ ایک اصول اور قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آدمی ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے تو یقیناً بہت سی چیزوں میں اپنے زندگی کے ہر موڑ پہ کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کون سا نہیں، اس کو ایک رہنمائی مل سکتی ہے. تو آئیے ہم اس سے پہلے کہ میں وہ شروط بتاؤں، ان سے متعلق چند ایک اقوال سلف کا ایک قول اور پھر عمل صالح یا پھر عبادت جس کو کہتے ہیں اس کی تعریف بتاؤں کہ وہ کس کو کہتے ہیں. سلف میں مجاہد بن جبر رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں، تقریباً 20 سلف سے یہ قول مروی ہے: لا ادری ای النعمتین علی آدم ان ہدانی اللہ للاسلام او آفانی من هذه الاہواء. کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمتوں میں سے کون سی نعمت مجھ پر بڑی ہے. یہ نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دین اسلام کی ہدایت دی، یہ نعمت بڑی ہے،
یا پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو کہ جو دل میں آئے وہی کرے، اور جیسے کہ دوسرے الفاظ میں احوا والبدع والخرافات، کہ جس نے مجھے احوا خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے سے یا بدعات و خرافات سے مجھے بچا لیا، یہ نعمت بڑی ہے۔ سامعین کرام، میرے اس قول کے ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ اس پر غور کریں کہ آخر سلف میں سے اتنے علماء کرام نے، مجاہد بن جبر رحمہ اللہ جیسے تابعی، کہ آخر کیوں کہا کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدعات و خرافات اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے سے بچا لیا، یہ نعمت بڑی ہے، یا پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دین اسلام کی ہدایت دی کہ دین اسلام کے آنے کے بعد بھی اگر آدمی وہ طریقہ نہ پا سکا یا اس طریقے کو تلاش کرنے کی توفیق نہیں ہوئی جس طریقے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ کہہ دیا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر کے صحابہ کرام نے آپ کے سامنے چل کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا، کہ اگر اس راستے پہ ہم نہیں اس کے بعد بھٹک گئے تو کس قدر آدمی دلالت و گمراہی میں ہے۔ اور ہم ہر جمعہ خطیب سے سنتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، لیکن کتنے ہیں ایسے ہم میں سے جو ہمیں اپنے زندگی کے موڑ پہ، زندگی کے ہر موڑ پہ، کسی بھی موڑ پہ یہ فکر ہوتی ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں کیا واقعی یہی وہ حکم ہے جس کا ہمیں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے دین کے ساتھ سودا کر کے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکایا گیا ہے۔ صراحت کے ساتھ حدیث میں، جس کی حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کتنے اختلافات میں بٹے گی، 72 سے جو پہلے قومیں بٹ چکی ہیں 72 73 میں، اس سے بھی کئی زیادہ فرقوں میں بٹے گی، بدعات و خرافات آئیں گے، اختلافات دیتے ہوئے۔ ایسے وقت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ اور اسوہ دیا ہے، کیا ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو غور کرنے کا مقام ہے۔ اس کے بعد آئے کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں، کہ جس عمل کے قبول ہونے کی جو شروط ہے، پہلے ہم عمل صالح کس کو کہتے ہیں وہ جانیں، یا پھر عبادت کس کو کہتے ہیں، کیونکہ بہت سے اہل بدعت ہم نے کہتے سنا اپنے ساتھیوں کے ذریعے حوالے سے، کہتے ہیں پنکھا بھی تو نئی چیز ہے، کہیں گے کہ دین میں نئی چیز، ایسے ہی بالکل خطبے میں کہا، بیان کیا ہمارے ساتھیوں نے کہ خطبے میں بیان کرتے کہتے ہیں کہ پنکھا بھی تو نئی چیز ہے، تو کیا یہ حرام ہے؟ تو غور کرنے کا مقام ہے، کوئی آدمی پنکھا یا ایسی اس نیت سے استعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے استعمال کروں گا تو بہت زیادہ ثواب ہے، جتنا اچھا ایسی استعمال کروں گا، تو بہت ہی لاجکلی بات ہے، جو پڑھا لکھا نہیں وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو عبادت کو جاننا ضروری ہے کہ کس کو عبادت عمل صالح کہتے ہیں۔ تو عمل صالح کی تعریف کرتے ہیں سلف نے لکھا کہ العمل الصالح یشمل کل ما امر اللہ تبارک و تعالی وجوبا او استحبابا وكل عمل يتقرب به الى الله ويدخل فيه المباح، کہ عمل صالح میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، چاہے وہ کرنے کے لیے حکم دیا ہے، چاہے وہ واجب ہو یا پھر مستحب، اور ہر وہ عمل جس عمل کو آدمی اس نیت سے کرتا ہے جس کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، یتقرب به الی اللہ، یعنی جس عمل کے ذریعے سے اس کی نیت ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قریب ہو جاؤں گا۔ اور اسی طرح اس میں یعنی جو مباح چیزیں ہیں، اگر آدمی کی نیت صحیح ہو تو وہ بھی چیزیں ایک طرح سے عبادت میں آ جائیں گی، کہ آدمی کھاتا اس لیے کہ تاکہ قوی بنے اور اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کے اعمال کو رات میں اس طرح بہتر طریقے سے ہوتا ہے کہ تاکہ فجر کی نماز میں جلدی اٹھ سکے، تو اس سے اس نیت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر بنا دے سکتا ہے۔ تو یہ عمل صالح ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، چاہے وہ واجب ہو یا پھر سنت مستحب جس کو کہتے ہیں اس میں سے، یا پھر عبادت کی تعریف اسی ہم معنی میں ہے کہ عبادت کی تعریف خاص ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، کہ
عبادت ایک ایسا نام ہے جو ان تمام چیزوں کو شامل ہے، جمع کرتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک محبوب ہے، اللہ کو محبوب ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال ہو یا اعمال ہو۔ جو اقوال جو ہم اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں، اعمال جو ہمارے جوارح، ہمارے ہاتھ پیر وغیرہ، دل وغیرہ جو بھی یعنی اس کو کرتے ہیں، یا پھر یہ ظاہر ہو یا باطن ہو، کہ ظاہر جس کا آدمی بھی دیکھتا ہے ہمارے سامنے نماز پڑھ رہے، یا باطن جس کا تعلق وہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو یہ عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے، چاہے وہ اقوال ہو یا افعال ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو۔ تو سامعین کرام، یہ عبادت کہے یا پھر عمل صالح، تقریباً دونوں ہم مانا ہے، صرف الفاظ پہ کچھ اختلاف ہے کہ اس کو عمل صالح یا پھر عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کو آدمی دین سمجھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آئے ہم اس عبادت کے قبول ہونے کے صرف 2 شرطیں آپ کو بتاؤں گا جو سب سے اہم ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونا تو یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام کے بغیر کوئی بھی عمل، کتنا بھی اچھا عمل کر لے تو اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ سب جو بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہت اچھا عمل کرتا ہے، بہت زیادہ خیرات کا کام کرتا ہے، باوجود اسلام میں نہیں، تو اللہ تبارک ہو سکتا ہے اسی دنیا میں اس کو بدلا دے دے۔ لیکن اسلام میں آنے کے بعد جو 2 اہم شرط ہے وہ ہے اخلاص اور متابعت۔ ان 2 شرطوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اخلاص کا مطلب خالص کرنا، یعنی ہم عبادت کو اس نیت سے کریں، یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور اسی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، خالصۃ لوجہ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، کسی دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی سے ڈر کے نہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے اس عبادت سے مقصد ہمارے دلوں میں صرف اور صرف ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے اور میں اسی کے لیے کرتا ہوں اور اسی سے اجر کی امید اور اسی کی رضامندی حاصل کرنے کی امید سے میں کرتا ہوں۔ یہ خالص ہے، یعنی خلوص للہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ اخلاص خالصۃ لوجہ اللہ، صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کی عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ دین سے مراد یعنی عبادت، یعنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے کسی اور کے لیے نہیں۔ حنفاء، حنیف کہتے ہیں، یہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے وارد ہوا ہے کہ حنیف کہتے ہیں کہ تمام ادیان باطلہ اور تمام غیر اللہ سے منہ موڑ کر کے صرف ایک اللہ کی طرف مائل ہے، یعنی تمام چیزوں سے اعراض کر کے، دور ہٹ کر کے، کنارہ کش ہو کر کے، غیر اللہ سے، غیر اسلام سے منہ موڑ کے صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ کہ حنیف کہ انہیں کی عبادت تو کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے، لیکن ہمارے دل میں اور کچھ بلکہ تمام چیزوں کو اس سے بیزار اور اس سے دوری حاصل کرنی ہوگی۔ اور فرمائے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکات دے، اور یہی دین خالص۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ حکم دیا کہ خالص کرنا ہے۔ کہ خالص کس کو کہتے ہیں؟ کیا عامت اللہ سمجھے کہ اگر کسی چیز میں آپ ملاوٹ کر دیں، دودھ میں اگر کوئی کچھ ملا دیتا ہے پانی، تو کبھی آپ اس کو خالص نہیں کہیں گے، کوئی بھی کام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عبادت میں کسی چیز کی آمیزش ہو جاتی، ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا عمل کبھی بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملاوٹ کو نہیں پسند کرتا ہے،
کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو ملایا جائے۔ جب دنیا میں آدمی اپنی ملکیت میں اپنی چیزوں میں ملاوٹ یا تو دوسرے کی شراکت نہیں پسند کرتا ہے کہ جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، تو غور کیجیے کہ وہ کیسے اس چیز کو پسند کر سکتا ہے، باوجود کہ اس دنیا میں آدمی کسی چیز کا مالک ہے تب اللہ تعالیٰ لے لے تب اس کو چلے جائے، کوئی ٹکا نہیں۔ تو سامعین کرام خالص اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لقاء کی امید ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس سے اجر کی امید ہو، تو چاہے کہ وہ عمل صالح کرے، اور عمل صالح اخلاص یعنی خلوص نیت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطابقت کے بغیر وہ چیز عمل صالح ہو نہیں سکتی۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ شرط ہے سامعین کرام کہ عبادت ہونی چاہیے تو خالصتاً لوجہ اللہ، اور اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی طرح کی ملاوٹ چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو، تو ایسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا ہے اور نہ ہی وہ قابل قبول ہوگی۔ جیسا کہ حدیث قدسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا ليس عليه امرنا، عفوا من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، کہ میں جتنے بھی شرکا ہیں ان میں سب سے زیادہ بے نیاز مجھے شرک سے، یعنی سب سے زیادہ بے نیاز مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کسی نے ایسا عمل کیا جس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، ترکتہ وشرکہ، تو میں اس کو بھی اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، اس سے بیزار ہو جاتا ہوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کسانوں کرام کہ آدمی کی عبادت کے اندر جس قدر شرک کا پایا جائے گا اس قدر اس کے عبادت کا جو بدلہ ہے گھٹتا جائے گا، یہاں تک کہ اگر چلتے چلتے وہ آدمی مکمل طور پر اس کی عبادت بیکار اور اطاعت چلی جائے گی اور کہیں شرک اکبر تک نہ پہنچ جائے گا۔ اس کی مثال جیسے ذکر کیا کہ ریا، ہم نے سن چکا ہے، میرے خیال میں ہر شخص سن چکا ہے ریا کیا شرک ہے۔ ریا میں شرک کیا آدمی کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آ جاتا ہے اس کے پاس، دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں، قوم کے بڑے لوگ آ گئے، کیا کرتا ہے اس کے بعد ان کی دکھاوے کے لیے لمبی کرت شروع کر دیتا ہے، اچھی کرت شروع کر دیتا ہے، لمبا رکوع کرتا ہے بہترین سے تاکہ لوگ اس کو اچھا کریں۔ تو یہ بھی اسی میں سے آتا ہے کہ آدمی جس قدر اس کا شرک بڑھتا جائے گا غیر اللہ کے لیے، ریا بھی شرک ہے، اگر وہ شرک ہو گیا تو آخر تک جا کر وہ عمل بیکار ہو جائے گا، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عمل اس کو دین اسلام سے نکالنے کا سبب بنے۔ تو ہماری عبادت کے اندر کیا ہونی چاہیے، خلوص للہیت، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا دکھاوا نہیں، کسی کا لالچ نہیں شہرت کا لالچ۔ میرے خیال میں حدیث سن چکے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرے، ایک مجاہد ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک خوب قرآن پڑھنے والا ہوگا، ایک خوب سخی ہوگا، تو کہے گا اللہ ہر ایک سے پوچھے تم نے کیا کہا، اللہ میں نے ایسے ایسے کہا کرے گا، تو تم نے اپنے ایسے میں تاکہ تم کو سخی کہا جائے، تم کو زیادہ بڑا عالم کہا جائے، اب تم اس علم سے کیے اور تم کو کہا گیا دنیا نے جو کچھ تم ارادہ تم پا گئے، اور ان کو پھر جہنم کے اندر گھسیٹ کے لے جائے گا۔ تو سامعین کرام یعنی عبادت کے اندر اگر شرک پائی جاتی ہے، عبادت کے اندر اگر معاندت پائی جاتی ہے، اس کے اندر خالص نہیں ہے، پیورٹی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسے آپ رمضان کے بارے میں سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر بالليل، کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کا حصہ ان کے روزے سے کیا ہے، صرف بھوک پیاس، الجوع والعطش، کچھ نہیں ملتا ہے، اور بہت سے ایسے قیام اللیل کرنے والے، تراویح پڑھنے والے ہیں جن کا ان کے اس قیام اللیل سے حصہ کیا ملتا ہے، صرف رات میں جاگنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ معاشرے سے ڈر کرتے ہیں، نہیں رکھوں گا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، چلو اسی لیے کرتا ہوں، چلو روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، بہت سے مسلم کے علاوہ بھی رکھتے ہیں اس لیے سے کہ صحت اچھی ہوتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے کہ بہترین، اس وجہ سے رکھتے ہیں،
تو غور کیجئے کہ اگر اس عبادت کے اندر خلوص للہیت نہیں پائی جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور خلوص نیت کے تعلق سے سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے جو لائی ہے اپنی صحیح کے اندر، صحیح البخاری کے اندر، جو اس روئے زمین میں کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اس میں جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ بھی خلوص نیت پر دلالت کرتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یہ اعمال کا دار و مدار اس کے قبول ہونے نہ ہونے کا کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی جس کو نیت کرتا ہے۔ تو سامعین کرام غور کیجیے، امام بخاری نے بھی سب سے پہلی حدیث جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خلوص للہیت پر، یہ اخلاص نیت پر دلالت کرتی ہے۔ اور جیسا کہ شارحین نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام بخاری کے اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو رہا ہوگا کہ طالب علم کو بھی یہ تنبیہ کرنا کہ جو تم حدیث پڑھنے جا رہے ہو تو حدیث پڑھنے سے پہلے کیا کر لو؟ اپنے نیت کو خالص کر لو، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شہرت کے لیے، جیسے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ اس کو عالم کہا جائے، تاکہ لوگوں سے کیا الجولا سے کیا کرے، بحث و مباحثہ کرے، تو ایسا تو وبال جان، یہ علم اس کے لیے وبال جان بنے گا، اسی کے خلاف بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی خلوص للہیت یہ شرط اول ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط، اور اگر ہم اپنے معاشرے میں آج کے زمانے میں دیکھیں تو دوسری شرط کو سمجھنا کہیں خلوص نیت سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ خلوص کے بارے میں بہت سے ہم نے خود سنا، اگر کبھی کہا جائے کہ یہ جو صحیح طریقہ ہے کہ ارے ہماری نیت تو اچھی ہے نا، وہ کہتے ہیں نیت تو اچھی ہے، کیا نیت کا اگر اچھا ہو جانا، صحیح ہو جانا کافی ہوتا؟ تو پھر اللہ کے نبی کیوں ایک ایک چیز کو بیان کرتے کہ ایسا سیکھو؟ کیوں صحابہ کرام غور کیجیے ذرا کہ ایک ایک چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیز کو نوٹ کرتے کہ نماز کیسے پڑھنا؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی؟ نماز ہی پڑھنا جیسے پڑھ لو، رکوع کرنا جیسے تم، رکوع تمہارے کیا ہوتا ہے؟ جھکنا، چاہے جیسے جھک لو۔ تو سامعین کرام یہ جاننا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے کہا ہے وہی عبادت کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں کیسے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت مطلوب نہیں ہے کہ بہت زیادہ کر لو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ میری اطاعت و فرما برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا، کہ اس کے دل میں جو کہا ہے وہ کرتا ہے یا پھر اپنی منمانی۔ تو اللہ تبارک، کیونکہ عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد بندوں کو پریشانی میں ڈالنا نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مکلف نہیں بناتا ہے کسی چیز کو جس کو انسان اس کی طاقتیں رکھتا ہے۔ اسی لیے غور کیجئے قرآن کی آیت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا حکم دیا اور کہا کہ جب اگر مریض ہو، سفر میں ہو تو کیا کرو؟ بعد میں بھی رکھ سکتے ہو، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، تم کو پریشانی میں نہیں ڈالتا ہے، ڈالنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تمہیں اس بات کی چھوٹ دی کہ رمضان میں اگر سفر میں ہو، مریض ہو، بعد میں رکھو، نماز سفر میں، نماز کے اندر جو 4 رکعات والی نماز ہے 2 رکعت پڑھو، 2 وقت کی نماز ہے 1 وقت میں پڑھ سکتے ہو۔ تو سامعین کرام غور کرنے کے مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کہ پریشان بندوں کو نہیں کرنا ہے کہ زیادہ کر لو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے اور ہمارے عمل کیسے، کیا اسی طریقے پر عمل کرتا ہے جس طریقے پر ہم نے کرنے کے لیے کہا یا نہیں۔ ورنہ ایک اللہ پر تو کفار قریش نہیں ایمان رکھتے تھے، قرآن کیا کہتے، ہم نہیں کہتے کہ اگر ان کو پوچھتے ہیں کہ تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، ہم ان کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ اللہ کو ہم کو قریب کر دیں، ہم تو اسی اللہ کو مانتے ہیں۔ ابھی ہم میرے پڑھائی کے زمانے میں چنئی میں ایسے بس ٹرین میں بیٹھا تھا، ہمارے گھر ایک داعیہ تھی، کرسچن داعیہ، تو باتیں بحث ہونے ہمارے ساتھ، تو کہتی دیکھو آپ کا بھی مقصد ایک ہے، ہمارا بھی مقصد ہے، کہ آپ کا بھی مقصد کیا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا، اور ہمارا بھی جیسے کہ ہم آپ لوگ آپ محمد کے طریقے سے جاتے ہیں، ہم اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے جاتے ہیں، تو پھر کیا وہ تو بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو سامعین کرام غور کرنے کا مقام ہے
کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے کہا ہے وہی ایک ایک چیز کو کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے دلوں کے اطاعت و فرما برداری دیکھنا ہے۔ اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم واموالكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے کہ تم نے کتنے بڑے قربانی دیے، لاکھ کی 2 لاکھ کے، اور بلکہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ تو سامعین کرام کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ جتنے بھی تو قربانی کرتے ہو، کتنے بڑے لاکھوں کا ہو، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے گوشت کے پوشت ایک جگہ پہ ہمیں جگہ پہ کھا لیتے ہیں۔ تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے تمہارے دلوں کو تقویٰ، کہ کس قدر تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کیا اسی طریقے سے کرتے ہو، اسی نیت سے کہ نہیں۔ تو سامعین کرام یہ اطاعت و فرما برداری، مطابعت جس کو کہتے ہیں ایک الفاظ میں، یعنی مطابعت الرسول، کہ جو بھی ہم عبادت کریں اسی طریقے پر کریں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس چیز کو سمجھنا کہیں اس سے زیادہ ضروری ہے، کہ ورنہ اگر صرف اخلاص نیت ہی کافی ہوتا تو پھر کیوں 23 سال اتنے لمبے ایک ایک چیز کے بتانے، ایک ہی چیز بتا، جیسے کا عمل کر لو کر لو، نماز پڑھنے جیسے پڑھ لو، رکوع کرنا ہے جیسے من کر لو، رکوع تمہارا بھی جھکنا ہی، جیسے بھی جھک لو، نیت سے تمہاری ہے کہ اللہ کے لیے جھک رہا ہو۔ تو سامعین کرام اس تعلق سے، یعنی مطابقت کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا من بعد ما تبین له الہدیٰ، باوجود کی، یعنی اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے اس کے بعد، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دھمکی دیتا ہے؟ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ، جو کچھ اس نے کر لیا اس کے حوالے ہم کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ۔ تو سامعین کرام ایک طرح سے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وعید اور دھمکی دی ہے کہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد من بعد ما تبین له الہدیٰ، کہ ہدایت تمہارے لیے واضح ہو چکی، اب کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے باوجود بھی اگر نبی کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہا کہ ہم تمہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ تو سامعین کرام یہ مومن کی شان نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی دوسری آیت الکریمہ میں کہ مومن جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دے تو پھر یہ مومن کے لیے اختیار نہیں رہ جاتا ہے کہ کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرے، اور اپنے اتنا ہی نہیں کہا کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کے بعد تمہارے دلوں میں رتی برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میرے خلاف یعنی ظلم ہوا تو ناانصافی ہوئی، اگر یہ ایسا ہو تو پھر وہ بھی وہ کامل ایمان نہیں ہے۔ تو سامعین کرام یہ مومن کی زیب نہیں دیتا کہ اللہ اس کے رسول کے طریقہ واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی کا طریقہ اس کا نمونہ ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے علاوہ اس کے دل میں کسی اور چیز کے لیے جگہ ہو۔ قرآن کی روایت مفہوم بتا رہا ہوں صراحت کے ساتھ کہ مومن کے لیے اختیار نہیں ہے۔ تو سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کسی مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا جو سب سے مشہور حدیث جو اس تعلق سے کہ جو ہماری عبادت اسی طریقے پر ہونا چاہیے جس طرح کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، یا وہی عبادت ہوگی جس کو اللہ اس کے رسول نے عبادت کروانا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے اس دین کے اندر فی امرنا ھذا یعنی اس دین میں دین کے معاملے میں نئی چیز کا ایجاد کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو ایسا عمل ناقابل قبول ہے، مردود ہے، رد مردود ہے، کہ ایسا عمل مردود ہے۔ تو سامعین کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین میں ایجاد فی امرنا ھذا، یہ نہیں کہا کہ یعنی دنیا کی چیز بھی کیا بدعت میں، ایک بدعت لوگ بھی بولتے ہیں یعنی لینگویج میں جس کو نئی چیز بولتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز بناتے ہیں آدمی وہ نئی چیز، ایک جو دین میں نئی چیز وہ مطلوب ہے جس کو بدعت شرعیہ کہتے ہیں، یعنی شرعی طور پر جس کو بدعت کہتے ہیں
اس بدعت کی نفی ہے کہ ایسا عمل کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ہم نے تو ایجاد کیا ہے، ہمارے باپ دادا پہلے کیے ہوں گے۔ اور یہ جواب جانتے ہیں کہ کیا آج سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پہلے قوموں کا، تو اس زمانے کے لوگ ایسے ہی کہتے تھے۔ وہ شیطان ان کو وہ جواب دکھاتا تھا، جب پوچھا جاتا کہ تم ان کو کیوں کرتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ قرآن کے الگ الگ الفاظ ہے، کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کی بات کرتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں پہلے اسے کرتے کیا غلط ہو جائے گا؟ ہر شخص کل قیامت کے دن اپنا اپنا حساب دے گا۔ قرآن کریم کی صراحت کے ساتھ آئے سورہ باسا کے اندر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ہر کوئی باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے۔ کل قیامت کے دن ہمیں کوئی باپ یا ہمارا بیٹا یا بیوی کوئی کام نہیں دے گی، ہر شخص اپنے اپنے عمل کا جواب دے گا۔ تو جو گئے، جس عمل سے گئے، جس نیت سے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حساب سے ان کو اٹھائے گا۔ لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے دین کو، صحیح دین کو کہاں تلاش کرنا ہے، کیسے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ان کی رد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من عمل عملا، چاہے وہ ایجاد کرنے والا نہیں ہے، عمل کرتا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو مردود ہے۔ تو ہر وہ بدعت یا تو نئی چیز یا ہر وہ طریقہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا، تو اس کی اس سے تردید ہوتی کہ اس کی کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو سامعین کرام، یہ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا کس لیے؟ آزمائش کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کی صراحت خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت پیدا کی، زندگی اور موت دی، لیبلوکم تاکہ ہم تم کو آزمائے کس چیز میں؟ ایکم احسن عملا۔ مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں کون سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کون سب سے زیادہ ایک دم مہنگا جانور یعنی قربانی میں قربان کرنے والا ہے، سب سے زیادہ بات کرنے، بلکہ اللہ نے کہا کہ ایکم احسن عملا، کہ جو تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اور غور کیجئے کہ اچھا عمل کس کو؟ جو اللہ اس کے رسول نے حکم نہیں دیا، اگر ہم کریں گے وہ اچھا عمل ہو سکتا ہے؟ عام ایک لاجکلی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا عمل وہی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، اور طریقہ بھی سکھایا ہے کہ تمہیں کیسی کرنی ہے، کیسے نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ کثرت مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری اطاعت و فرما برداری دیکھنی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی خذوا عنی مناسککم۔ اور صحابہ اکرام نے ایک ایک چیز کو، چھوٹی چھوٹی چیز کو نبی ہمارے لیے آگے چل کر کے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ اگر صرف نیت ہی کافی ہو جاتا ہے، غور کیجیے تو کیا ضرورت ہے چیزوں کی کرنے کی؟ کیوں صحابہ اکرام چھوٹی چھوٹی چیز میں نقل کرتے، فلاں وقت فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کرنا ہے، پیشاب پہنا کے اٹھ جانا ہے تو ایسے کیا، ایسے جانا ہے، تمہیں وضو کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، کیا ضرورت ہے؟ نیت تو ہماری صحیح ہے نا۔ تو سامعین کرام، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہماری نیت صرف کافی ہونا نہیں ہے، بلکہ کفار قریش بھی اس وقت ایک ہی اللہ کو مانتے تھے۔ اور آپ کو بھی یاد ہوگا قرآن کیسے ہوں گے کہ جب وہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ جب وہ سمندر میں سفر کرتے کیا کرتے تھے؟ جب دیکھتا تھا کہ ہر طرف سے کوئی بچاؤ نہیں ہے، موج آ گئی ہے، سب اپنے بتوں کو پھینک پھانک کے کیا کرتے تھے؟ صرف مخلصین لہ الدین، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلوص کے ساتھ پکارتے تھے۔ تو اس زمانے میں وہ ایک دنوں میں تو سامعین کرام، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہمارا عمل اس طریقے پر ہے یا نہیں ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہماری عبادتیں کیا اسی طریقے سے ہو رہی ہیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کیا ہمارا عمل اسوہ اور نمونہ اللہ کے نبی ہے پھر غیر ہے؟ یہ غور کرنے کے مقام ہے سامعین کرام۔ آئیے چند ایک باتیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کہ ایک اصولی بات ہے کہ عبادت میں اصل کیا ہے؟ حرمت ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ کوئی کسی بھی چیز کو ہم عبادت نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو، ہم اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے۔ الاصل فی العبادات الحظر، کہ کیا اصل ہے کہ ممنوع ہے
لیکن اس کے برعکس معاملات میں کیا ہے؟ اباحت، یعنی جائز ہے۔ اگر معاملات میں جو آدمی دنیاوی طور پر کچھ کرتا ہے، مان لیجیے کچھ کھاتا ہے یا کوئی چیز لگاتا ہے، تو اگر اس کو حرام اسی وقت کہیں گے جب وہ دلیل ہو۔ لیکن عبادت میں اس کے برعکس ہے کہ کسی بھی چیز کو عبادت ہونے کے لیے اللہ اس کے رسول کا قول، اللہ رسول کا فرمان ہونا ثابت ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت ہی اہم ایک قاعدہ سمجھیے کہ جس دن یہ قاعدہ سمجھیں گے تو ضرور جب بھی کوئی چیز آدمی نئی چیز دیکھے گا یا تو جو مان لو کہ نہیں ہوتی تھی چیز، تو اس کے دل میں ضرور آئے گا کہ نہیں اس کی دلیل کیا رہا۔ زمانہ ایسے تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا دور ہے کہ ہر کوئی دلیل پوچھتا رہا۔ جب فتنے بڑھنے لگے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب فتنے واقع ہوئے تو کہا کہ نہیں کس نے تم کو بتایا، ہم کو بتاؤ کہ حدیث تم کو کس نے بتایا، سموا لنا رجالکم۔ ایسے نہیں کہ ایسے کہ اللہ کے نبی کے نام پہ کہہ دیا ہو گیا، تم کو بتانا پڑے گا کہ کس نے تم کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تاکہ پتا چلے کہ کہنے والا کون آدمی ہے۔ تو سامعین کرام یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ دین کے اندر کسی چیز کے نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنۃ، کہا کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ عبداللہ بن عمر صحابی رسول کہ ہر بدعت گمراہی ہے، گرچہ کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں۔ کسی چیز کو ہمارے اچھا سمجھنے نہ سمجھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ہو۔ اور اسی طرح کہا کہ جو چیز اس دن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دین نہیں تھا وہ کبھی آج وہ دین نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جس کسی نے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، کہ جس کسی نے اس دین کے اندر بدعت ایجاد کر کے اس کو اچھا سمجھتا ہے تو گویا کہ اس نے یہ اعتراف کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی نے ہر چیز ہمارے لیے مکمل طور پر واضح کر کے بتا دی اور گواہ بنایا ہے یعنی عرفہ کے مقام پہ صحابہ کرام کو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے اپنے نبی کو کہ اللہ اس بات کی گواہ ہے کہ میری امت اس بات کی گواہی دیتی کہ میں نے ان کو تمام چیزیں پہنچا دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واطممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور یقیناً یہ اس قدر نعمت ہے کہ اس نعمت کا اعتراف ایک یہودی بھی کرتا ہے۔ آ کے کہتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر یہ آیت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو دین کا عید کا دن بنا لیتے۔ تو وہ یہودی کہتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کون سی آیت؟ تو یہ آیت پڑھ کے سنا تھا اليوم اکملت لکم۔ صحابی رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آیت کس وقت کہاں اور کس حالت میں نازل ہوئی۔ وہ کیا تھا؟ جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا مقام تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سواری پر تھے، اور ہمارے لیے عرفہ کا دن اور جمعہ کا دن عید سے کم نہیں ہے، اس میں ہم کو الگ سے عید منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں دو عید کے علاوہ کوئی عید جائز نہیں ہے۔ تو سامعین کرام یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پر یہ دین کو مکمل کیا۔ اب اس دین کے اندر کوئی نئی چیز کی ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو یعنی اگر جو چیز موجود ہے اسی کو کر لیتے یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ تو سامعین کرام ہمیں یعنی خلوص للہیت اور مطابقت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اپنے ہر عمل میں ضروری ہے۔ زندگی کی ہر موڑ میں، کسی بھی موڑ میں، ہر وقت ایک مومن کو سیوا اور سیوا ہونی چاہیے، اس کی عادت ہونی چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ آئے تو ایسے وقت میں اللہ اس کے رسول کے اسوہ اور نمونہ کو تلاش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس تمام چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو اپنے زندگی میں عمل کر کے جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں قائم رکھے، ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔